کہا جاتا ہے کہ جب ولیم کیڈ کو پھانسی دی گئی تو پھانسی کے دوران پہلی رسی ٹوٹ گئی، جو اس دور میں خدا کی مداخلت تصور کی جاتی تھی، مگر دوسری بار پھانسی دے کر اسے مار دیا گیا۔ اس کا جسم 3 سال تک دریائے تیمز کے کنارے لوہے کے پنجرے میں لٹکایا گیا تاکہ دوسرے قزاقوں کو عبرت ملے۔ ولیم کیڈ نے مرنے سے پہلے انگلستان واپس جا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بادشاہ کو خزانے کا مقام بتا کر اپنی جان بچا لے گا۔ اس نے کئی بار کہا، مجھے مارا گیا تو خزانہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ ملاکا سے واپسی پر فلور ڈی لا مار کو 20 نومبر 1511 کی رات سماٹرا کے قریب ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز تیمیا پوائنٹ کے قریب چٹانوں سے ٹکرا کر غرق ہو گیا۔ افونسو ڈے البوکروک اور دیگر کچھ افراد ایک عارضی بیڑے کے ذریعے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن جہاز پر موجود خزانہ سمندر میں ڈوب گیا اور آج تک نہیں مل سکا۔ ایمبر روم کو اکثر دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شاندار کمرہ تھا جو خالص امبر، سونے کے ورقوں اور آئینوں سے مزین تھا۔ 1716 میں پروشیا کے بادشاہ فریڈرک ولیم اول نے یہ کمرہ روس کے پیٹر دی گریٹ کو تحفے میں دیا۔ یہ تحفہ پروشیا اور روس کے درمیان اتحاد کی علامت تھا۔ روس میں ایمبر روم کو کیتھرین پیلس میں نصب کیا گیا۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بے شمار قزاق گزرے ہیں جنہوں نے سمندروں پر راج کیا، تجارتی قافلوں پر حملے کیے اور بیش قیمت خزانے لوٹے۔ ان میں سے کچھ قزاق گمنامی کی نظر ہو گئے، کچھ مشہور ہوئے اور کچھ نے ایسا اصرار چھوڑا جو صدیوں بعد بھی لوگوں کو حیران کیے ہوئے ہے۔ کیپٹن ولیم کیڈ بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس کی زندگی، خزانے کی کہانی اور اس سے جڑے حقائق اور افسانے آج بھی تاریخ دانوں، مہم جوؤں اور سازشی نظریہ سازوں کے لیے تجسس کا باعث ہیں۔ معزز سامعین اکرام، کیپٹن ولیم کیڈ 1645 کے آس پاس اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ اس کے ابتدائی حالات زیادہ معلوم نہیں، لیکن نوجوانی میں وہ نیو یارک آ گئے، جہاں وہ جلد ہی ایک کامیاب بحری ملاح کے طور پر پہچانے جانے لگا۔ ولیم کیڈ کی شروعات ایک پرائیویٹر کے طور پر ہوئی، جو کہ اس وقت قانونی قزاق کہلاتے تھے۔ انہیں حکومت کی اجازت ہوتی تھی کہ وہ دشمن ممالک کے جہاز لوٹ کر مال غنیمت حاصل کریں۔ 1695 میں ولیم کیڈ کو ایک مشن پر بھیجا گیا کہ وہ ہندوستان اور بحیرہ عرب کے علاقوں میں موجود فرانسیسی اور قزاقوں کے جہازوں کا تعاقب کرے۔ اسے ایڈونچر گیلے نامی ایک طاقتور جہاز دیا گیا اور شاہی فرمان بھی دیا گیا کہ وہ صرف دشمنوں کو نشانہ بنائے۔ ولیم کیڈ نے ابتدائی کئی مہینے قزاقوں کو تلاش کرتے گزارے، مگر کوئی بڑی کامیابی نہ ملی۔ اس کے عملے میں بے چینی بڑھنے لگی، کئی لوگ بھاگ گئے، کچھ نے بغاوت کی کوشش کی اور کچھ کو بیماریاں لگ گئیں۔ اس دوران کیپٹن کیڈ نے ایک بڑا قدم اٹھایا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ 1698 میں اس نے ایک بڑے جہاز پر قبضہ کیا جو کویڈا مرچنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ جہاز ارمنی تاجروں کا تھا، مگر فرانس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ کیپٹن ولیم کیڈ نے اسے دشمن جہاز قرار دے کر لوٹ لیا۔ اس جہاز پر بھاری مقدار میں سونا، چاندی، قیمتی کپڑے، مصالحہ جات اور زیورات تھے، جن کی مالیت آج کے حساب سے کروڑوں ڈالر کے برابر ہے۔ مگر یہی واقعہ اس کے زوال کی شروعات ثابت ہوا۔ جب ولیم کیڈ واپس انگلستان پہنچا تو اسے امید تھی کہ اس کے حمایتی اشرافیہ، جنہوں نے اس کی مہم کی مالی معاونت کی تھی، اس کا ساتھ دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ برطانوی حکومت نے ولیم کیڈ پر قزاقی کا الزام لگا کر اسے گرفتار کر لیا، عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا اور بالآخر 1701 میں اسے مجرم قرار دے کر پھانسی دے دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب ولیم کیڈ کو پھانسی دی گئی تو پہلی کوشش میں رسی ٹوٹ گئی، جسے اس وقت ایک الہی اشارہ سمجھا گیا، مگر دوسری کوشش میں اسے موت دے دی گئی اور اس کی لاش کو دریا کے کنارے لوہے کے پنجرے میں لٹکا دیا گیا تاکہ دوسرے قزاق عبرت حاصل کریں۔ معزز سامعین اکرام، ولیم کیڈ کی پھانسی کے بعد ایک سوال باقی رہ گیا، اس نے لوٹے ہوئے خزانے کا کیا کیا؟ ولیم کیڈ نے عدالت میں کہا تھا کہ اس نے خزانہ ایسی جگہوں پر چھپا رکھا ہے جہاں سے وہ برطانوی حکومت کو واپس دلا سکتا ہے، بشرطے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ سب سے مشہور روایت کے مطابق ولیم کیڈ نے خزانے کا کچھ حصہ نیو یارک کے قریب گارڈنرز آئی لینڈ میں دفن کر دیا تھا۔
حکومت نے وہاں سے کچھ مال برآمد بھی کیا، مگر یہ خزانے کا محض ایک معمولی حصہ تھا۔ اصل خزانے کے بارے میں کئی قیاس آرائیاں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے لانگ آئی لینڈ کے ساحل پر دفن کیا۔ کچھ محققین کا دعویٰ ہے کہ کیریبین میں کہیں خفیہ جگہوں پر خزانہ چھپایا گیا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اوک آئی لینڈ کا مشہور خزانہ دراصل کیپٹن ولیم کیڈ کا ہے۔ کیپٹن ولیم کیڈ کے خزانے کی تلاش کوئی نیا سلسلہ نہیں۔ پچھلے 300 سالوں میں سینکڑوں افراد، کمپنیز اور ماہرین اس خزانے کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ اس صدی میں قزاقوں کی کہانیاں کتابوں اور ناولوں میں بھی مقبول ہوئی۔ مہم جو اور خزانے کے شکاری نیو یارک، نووا اسکاٹیا اور کیریبین میں خزانہ تلاش کرتے رہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے میٹل ڈیٹیکٹر، سونار اور اسکیننگ آلات استعمال کیے گئے، مگر اصل خزانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کیپٹن ولیم کیڈ واقعی قزاق تھا یا اسے سیاسی طور پر قربانی کا بکرا بنایا گیا؟ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ اسے ناانصافی کا نشانہ بنایا گیا۔ جس جہاز کو اس نے لوٹا وہ فرانس کا تھا، وہ برطانیہ کا دشمن تھا۔ اس نے سرکاری اجازت کے تحت ہی کارروائی کی تھی، مگر چونکہ اس کے حمایتی سیاستدان اس وقت خود خطرے میں تھے، اس لیے انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ولیم کیڈ نے خزانے کے مقامات کے کوڈز اور نقشے مخصوص نشانات کے ساتھ تیار کیے تھے۔ کچھ پرانے نقشے انگریزی قزاقی کے دور کے ہیں، جن پر خفیہ علامات دیکھی جا سکتی ہیں۔ بعض افسانوں کے مطابق ولیم کیڈ نے اپنے خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے قیادیوں کو مار کر خزانے کے ساتھ دفن کیا تاکہ ان کی روحیں خزانے کی حفاظت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ جزائر کو ملعون جزیرے بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ مورخین مانتے ہیں کہ ولیم کیڈ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس نے قزاقوں کے خفیہ نیٹ ورک کے تحت خزانے کو مختلف جگہوں پر تقسیم کیا۔ یہ نیٹ ورک اب ناپید ہو چکا ہے، مگر خزانے کے نشانات شاید کہیں موجود ہوں۔ معزز سامعین اکرام، فلور ڈی لا مار، جس کا مطلب سمندر کا پول ہے، ایک پرتگالی جہاز تھا جو 16ویں صدی کے اوائل میں بحر ہند میں پرتگالی بحریہ کے اہم مشنز کا حصہ رہا۔ یہ جہاز اپنی تعمیر، سفر اور بالآخر اپنے خزانے کے ساتھ غرق ہونے کی وجہ سے تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ فلور ڈی لا مار 1502 میں لزبن، پرتگال میں تعمیر کیا گیا۔ یہ 400 ٹن وزنی اور 118 فٹ لمبا 3 مستولوں والا کیرک تھا، جو اس وقت کے سب سے بڑے اور جدید جہازوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسے خاص طور پر ہندوستان کی تجارتی راہداری کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اپنے پہلے سفر میں 1502 میں یہ واسکو ڈے گاما کے کزن اسٹیواؤ ڈے گاما کی کمان میں ہندوستان روانہ ہوا۔ واپسی پر جہاز کو موزمبیک چینل میں لیک ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور تقریباً 10 ماہ تک مرمت کے لیے موزمبیک جزیرے پر رکا رہا۔ 1507 میں جب ٹرسٹاؤڈا کنہا کی قیادت میں ایک نیا بیڑا وہاں پہنچا تو فلور ڈی لا مار کو مرمت کے بعد اس بیڑے میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد یہ جہاز افونسو ڈے البوکرک کی قیادت میں مختلف فتوحات میں شامل رہا، جن میں 1507 میں سکوٹرا، کوریاٹی، مسکت، خورفکان اور 1509 میں دیو کی جنگ شامل تھی۔ یہ جہاز 1510 میں گوا کی فتح اور 1511 میں ملاکا کی فتح میں بھی استعمال ہوا۔ 1511 میں افونسو ڈے البوکرک کی قیادت میں پرتگالیوں نے ملاکا پر قبضہ کیا، جو اس وقت مشرقی ایشیا کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ اس فتح کے دوران سلطان ملاکا کے محل سے بے شمار خزانہ ضبط کیا گیا، جس میں سونے، چاندی، جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء شامل تھیں۔ یہ خزانہ فلور ڈی لا مار پر لادا گیا تاکہ اسے پرتگال کے بادشاہ تک پہنچایا جا سکے۔ ملاکا سے واپسی پر فلور ڈی لا مار کو 20 نومبر 1511 کی رات سماٹرا کے قریب ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز تیمیا پوائنٹ کے قریب چٹانوں سے ٹکرا کر غرق ہو گیا۔ افونسو ڈے البوکرک اور دیگر کچھ افراد ایک عارضی بیڑے کے ذریعے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن جہاز پر موجود خزانہ سمندر میں ڈوب گیا اور آج تک نہیں مل سکا۔ فلور ڈی لا مار کا خزانہ، جس کی مالیت آج کے حساب سے اربوں ڈالرز میں سمجھی جاتی ہے، تاریخ کے سب سے قیمتی گم شدہ خزانوں میں شمار ہوتا ہے۔ کئی ممالک بشمول پرتگال، انڈونیشیا اور ملائیشیا اس خزانے پر دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی تلاش میں مختلف کوششیں کی گئی ہیں، تاہم جہاز کا ملبہ اور اس کا خزانہ ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔
ملائیشیا کے ملاکا شہر میں فلور ڈی لا مار کا ایک نقل میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے جو اس جہاز کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ میوزیم سیاحوں کو اس جہاز کی کہانی اور اس کے ساتھ جڑے خزانوں کی داستان سے روشناس کراتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ایمبر روم کو اکثر دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک شاندار کمرہ تھا جو خالص عنبر، سونے کے ورقوں اور آئینوں سے مزین تھا۔ اس کی تاریخ، تخلیق، گمشدگی اور بحالی کی کہانی، فن، سیاست اور اسرار کا امتزاج پیش کرتی ہے۔ ایمبر روم کی تخلیق کا آغاز 1701 میں پروشیا، جو کہ موجودہ جرمنی ہے، اس کے شہر برلن میں ہوا۔ یہ کمرہ چارلوٹنبرگ پیلس کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ اس کا ڈیزائن جرمن باروک مجسمہ ساز اینڈریاس شلوٹر نے تیار کیا، جبکہ تعمیر کی ذمہ داری ڈینش عنبر کاریگر گوٹفرائیڈ وولفرام کو سونپی گئی۔ بعد میں پولینڈ کے عنبر ماہرین گوٹفرائیڈ ٹوراؤ اور ارنسٹ شاخت نے اس منصوبے میں حصہ لیا۔ 1716 میں پروشیا کے بادشاہ فریڈرک ولیم اول نے یہ کمرہ روس کے زار پیٹر اعظم کو تحفے میں دیا۔ یہ تحفہ پروشیا اور روس کے درمیان اتحاد کی علامت تھا۔ روس میں ایمبر روم کو کیتھرین پیلس میں نصب کیا گیا، جہاں اسے روسی اور جرمن کاریگروں نے مزید وسعت دی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ ایمبر روم کی شان و شوکت اس کی منفرد تعمیر اور آرائش میں مضمر تھی۔ اس کمرے کی دیواریں خالص عنبر کے پینل سے مزین تھیں، جنہیں سونے کے ورقوں اور آئینوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ کمرے میں 350 سے زائد عنبر کے مختلف شیڈز استعمال کیے گئے تھے جو روشنی میں چمکتے اور دمکتے تھے۔ اس کے علاوہ کمرے میں فرشتوں اور بچوں کے مجسمے بھی نصب تھے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1941 میں نازی جرمنی کی فوج نے سوویت یونین پر حملہ کیا۔ اس دوران لینن گراڈ کے عجائب گھر کے منتظمین نے ایمبر روم کو محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایمبر کی نزاکت کی وجہ سے اسے منتقل کرنا ممکن نہ تھا۔ نتیجتاً کمرے کی دیواروں پر عام وال پیپر لگا کر چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن نازی فوجیوں نے اسے دریافت کر لیا۔ انہوں نے صرف 36 گھنٹوں میں کمرے کو جدا کر کے 27 صندوقوں میں بند کیا اور اسے کونگسبرگ کے قلعے میں منتقل کر دیا گیا۔ معزز سامعین اکرام، کونگسبرگ میں ایمبر روم کو دوبارہ جوڑ کر نمائش کے لیے پیش کیا گیا، تاہم 1943 کے آخر میں جب اتحادی افواج جرمنی کے قریب پہنچ رہی تھیں، نازیوں نے اسے دوبارہ جدا کر کے ذخیرہ کر دیا۔ 1944 میں اتحادیوں کی بمباری سے کونگسبرگ کا قلعہ شدید متاثر ہوا۔ اس کے بعد ایمبر روم کا کوئی سراغ نہیں ملا اور یہ آج تک لاپتہ ہے۔ ایمبر روم کی گمشدگی کے بعد سے مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایمبر روم کونگسبرگ کے قلعے میں اتحادیوں کی بمباری کے دوران تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ نازیوں نے اسے کسی خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا، جیسے زیر زمین بنکرز یا کانے۔ 1997 میں ایک اطالوی سنگ مرمر کی موزیک جو ایمبر روم کا حصہ تھی جرمنی میں ملی۔ یہ موزیک ایک ایسے خاندان کے پاس تھی جس کا ایک فرد جنگ کے دوران نازی فوج میں تھا۔ اس دریافت سے امید پیدا ہوئی کہ شاید ایمبر روم کے دیگر حصے بھی موجود ہوں۔ 1979 میں سوویت حکومت نے ایمبر روم کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ کیا۔ یہ کام کیتھرین پیلس میں انجام دیا گیا جو ایمبر روم کا اصل مقام تھا۔ کیونکہ اصل کمرہ غائب ہو چکا تھا، لہٰذا بحالی کے لیے پرانی تصاویر، خاکے، تاریخی بیانات اور دستاویزات کا سہارا لیا گیا۔ روسی اور جرمن کاریگروں نے مل کر وہی قدیم عنبر، سونے کی پتیاں، آئینے اور سنگ مرمر استعمال کیا جو 18ویں صدی میں استعمال ہوتا تھا۔ یہ منصوبہ کئی دہائیوں تک جاری رہا اور اس پر تقریباً 11 ملین امریکی ڈالر خرچ ہوئے۔ بحال شدہ ایمبر روم کو 2003 میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور جرمنی کے چانسلر گیرہارڈ شروڈر کی موجودگی میں کھولا گیا۔ ایمبر روم کی گمشدگی ایک صدی سے زائد عرصے سے ماہرین اور سازشی نظریہ دانوں کے لیے تحقیق، تجسس اور افواہوں کا موضوع رہی ہے۔ کئی مورخین کا دعویٰ ہے کہ نازیوں نے ایمبر روم کو جرمنی کے کسی خفیہ بنکرز یا غار میں چھپا دیا تاکہ یہ اتحادیوں کے ہاتھ نہ لگے۔ ایک اور نظریہ یہ ہے کہ ایمبر روم کو جرمنی سے بحری جہاز میں منتقل کیا جا رہا تھا اور یہ جہاز اتحادی افواج کی بمباری کا نشانہ بن کر ڈوب گیا۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ اتحادی افواج کی بمباری کے دوران کونگسبرگ قلعے میں آگ لگ گئی تھی اور ایمبر روم جل کر خاکستر ہو گیا۔